السلام اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 52۔ تو پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک اپیل ہے بچوں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور اپنے ساتھیوں سے شیئر بھی کریں، اور ان سے سب بھی کرائیں، جس سے ہمارا چینل بھی جاری رہ سکے اور آنے والے ٹائم میں دیگر طلبہ بھی ہماری ان تقریروں سے استفادہ کر سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری درخواست پر دھیان دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهذا التطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض، فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، فلا يرد النقد بمراتب العدد بأن تطبق جملتان إحداهما من الواحد لا إلى نهاية والثانية من الاثنين لا إلى نهاية، ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإن الأولى أكثر من الثانية مع لا تناهيهما، وذلك لأن معنى لا تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه محال۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ما قبل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ برہان تطبیق سے تسلسل باطل ہے، تو اس کو لے کر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ برہان تطبیق سے جب تسلسل باطل ہو جاتا ہے تو اب جو چیزیں غیر متناہی ہیں ان میں بھی یہ برہان تطبیق جاری ہو جائے گی، تو ان غیر متناہی کا غیر متناہی ہونا بھی باطل ہو جائے گا، پھر تو ان کا بھی متناہی ہونا لازم ہو جائے گا۔ تو یہ برہان تطبیق تو سب میں جاری ہو جائے گی، غیر متناہی امور میں داخل جاری ہوگی تو پھر وہ ان کا متناہی ہونا لازم آ جائے گا، جبکہ یہ تو غلط ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا بچوں؟ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ غیر متناہی یہ برہان تطبیق جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں جاری ہوگی جن کا وجود نفس الامر اور خارج میں ہو، محض وہمی نہ ہو۔ قوت واہمہ صرف ان پر حکم نہ لگائے، بلکہ جن کا وجود نفس الامر میں ہو تو نفس الامری چیزوں میں ہی صرف برہان تطبیق جاری ہوگی، کیونکہ جو وہمی محض ہوتا ہے تو وہاں پر جب قوت واہمہ ختم ہو جاتی ہے تو قوت واہمہ کے انقطاع سے ہی وہ وہمی شے منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر برہان تطبیق کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو برہان تطبیق صرف اور صرف ان میں جاری ہوتی ہے جن کا وجود نفس الامر میں ہوتا ہے، جو مرتبۃ الاجزاء ہوتے ہیں، جو مستحضر فی نفس الامر ہوتے ہیں، نفس الامر میں موجود ہوتے ہیں، مستحضر ہوں، چاہے نفس الامر میں خارج میں ہی مستحضر ہوں یا ذہن میں مستحضر ہوں، مرتب الاجزاء ہوں۔ صرف تحت وجود جو چیزیں آئیں گی، نفس الامر میں جو چیزیں، خارج میں جو چیزیں موجود ہوں گی، انہی کے اندر برہان تطبیق جاری ہوگی۔ اس لیے برہان تطبیق کو محض وہمی میں جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّطْبِيقُ إِنَّمَا يُمْكِنُ فِيمَا دَخَلَ تَحْتَ الْوُجُودِ، یہ برہان تطبیق صرف انہی میں ممکن ہے جو تحت وجود ہوں، یعنی جن کا وجود نفس الامر میں ہو، دون ما هو وہمی محض، ان میں نہیں ممکن ہے برہان تطبیق کا جاری کرنا جو وہمی محض ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جاری کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ فإنه ينقطع بانقطاع الوہم، کیونکہ وہمی محض جو ہوتا ہے وہ وہم کے انقطاع سے منقطع ہو جاتا ہے۔ لہذا جب یہ بات متعین ہو گئی کہ برہان تطبیق نفس الامری جن کا وجود ہے انہی میں جاری ہوگی، فلا يرد النقد بمراتب العدد، تو مراتب عدد سے اب کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، اور نہ ہی مقدورات اور معلومات الہیہ سے اعتراض پڑے گا۔ بھئی طور کہ کوئی کہے کہ
مراتب عدد تو غیر متناہی ہیں. اب مراتب عدد میں سے کسی ایک عدد سے کوئی ایک سلسلہ فرض کر لیا جائے. اب مراتب عدد کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے ایک سے اور دوسرا سلسلہ شروع کر دیا جائے دو سے. اب یہ دونوں سلسلے یا تو الی غیر نہایہ چلیں گے. الی غیر نہایہ اگر چلیں گے یہ تو لازم آئے گا کہ جو کم ہے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کے برابر ہو جائے اگر الی غیر نہایہ چلیں. اور اگر جا کے کہیں پر ایک سلسلہ رک جاتا ہے تو اس کے اوپر جو دوسرا سلسلہ رکے گا تو وہ سلسلہ وہ زائد ہوگا متناہی پر، اور جو متناہی پر زائد ہوتا ہے وہ قدر متناہی ہوتا ہے تو وہ بھی متناہی ہوگا. تو اس طریقے سے مراتب عدد کا بھی متناہی ہونا لازم آ جائے گا اگر برہان تطبیق جاری ہوگی. صاحب کتاب کہتے ہیں اب مراتب عدد سے بھی اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مراتب عدد کا جو غیر متناہی ہونا ہے نا وہ محض وہمی ہے. قوت واہمہ فیصلہ کرتی ہے. نفس الامر میں ان کے سارے اجزاء مرتب نہیں ہوتے ہیں. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں فلا یرد النقد بمراتب العدد. تو مراتب عدد سے اعتراض وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ بئی طور بان تطبق جملتان کے مراتب عدد کے دو سلسلے اور دو جملے فرض کیے جائیں اور ان میں سے ایک شروع کیا جائے ایک سے اور دوسرا دو سے شروع کیا جائے تو اور پھر دونوں سلسلوں کو تطبیق دی جائے احداہما من الواحد کہ جن میں سے ایک سلسلہ واحد سے ہو لا نہایہ جائے والثانیہ اور دوسرا من الاثنین دو سے ہو لا نہایہ پھر یہ بھی لا نہایہ چلا جائے. تو اس صورت میں ان کا یا تو الی غیر نہایہ جائیں گے تو پھر وہی لازم آئے گا کہ صغیر کا بڑے کے صغیر کا کبیر کے برابر ہونا لازم آئے گا. مساوات لازم آئے گا اور یہ باطل. لہذا جب صغیر متناہی ہو جائے گا ایک حد پہ جا کر رک جائے گا تو کبیر بھی اس سے زائد ہوگا تو وہ جو متناہی پر زائد ہو وہ بھی متناہی ہوتا ہے تو دونوں کا متناہی ہونا لازم آئے گا جبکہ مراتب عدد غیر متناہی ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مراتب عدد کا جو غیر متناہی ہونا ہے وہ صرف اور صرف وہمی ہے. قوت واہمہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ غیر متناہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی معلومات الہیہ اور مقدورات الہیہ کو لے کر بھی اعتراض نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معلومات الہیہ وہ زیادہ ہیں برخلاف بنسبت مقدورات الہیہ کے، کیونکہ معلومات کا تعلق ذات الہی سے بھی ہے یعنی واجبات سے بھی ہے اور محالات سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو محالات بھی معلوم ہیں اور واجبات بھی معلوم ہے. تو واجبات سے بھی تعلق ہے معلومات کا اور معلوم واجب بھی ہے معلوم محال بھی ہے تو معلومات زیادہ ہوئے. اس کے برخلاف مقدورات صرف اور صرف ممکن ہے. نہ ذات باری تعالیٰ جو واجب ہے نہ ہی اس پر قدرت ہے نہ محالات پر قدرت ہے اللہ رب العزت کو. تو اللہ تعالیٰ کے معلومات زائد ہیں اور مقدورات اس کے بنسبت کم ہیں. تو اب یہ دو سلسلے ہوں گے. ایک معلومات کا سلسلہ جو بڑا سلسلہ ہوگا اور ایک مقدورات کا سلسلہ جو تھوڑا چھوٹا ہوگا. تو اب یہ الی غیر نہایہ اگر چلے جائیں تو ایک دوسرے کی تطبیق دیتے چلے جائیں ایک دوسرے میں تو یہ یا تو الی غیر نہایہ چلے جائیں گے تو الی غیر نہایہ چلے جائیں تو صغیر کا کبیر ہونا یعنی برابر ہونا لازم آئے گا. اور الی غیر نہایہ نہیں بلکہ ایک حد پہ جا کے اگر کوئی ایک رک جاتا ہے تو وہ متناہی ہو جائے گا اور پھر اس پر جو زائد ہوگا وہ بھی متناہی ہوگا کیونکہ متناہی پر جو زائد ہوتا ہے وہ بقدر متناہی ہوتا ہے. تو وہ بھی جب متناہی ہوگا تو مقدورات الہیہ اور معلومات الہیہ کا متناہی ہونا لازم ہو جائے گا. تو یہ اعتراض اب وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معلومات الہیہ مقدورات الہیہ وہ سب کے سب غیر متناہی ہونا ان کے غیر متناہی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الی غیر نہایہ محض قوت واہمہ جہاں تک کہتی رہے وہاں تک چلتے رہیں بلکہ ان کے غیر متناہی ہونے کا معنی یہ ہے بچوں کہ وہ کسی ایسے حد پر جا کر نہیں رکتے کہ اس کے آگے کوئی دوسرا مقدور اور معلوم نہ ہو. اس معنی کر غیر متناہی ہیں. اس معنی کر غیر متناہی نہیں ہے کہ وہ الی غیر نہایہ چلے جائیں اور پھر بھی وہ تحت وجود ہوں اور وجود میں داخل ہوں. اس معنی کر نہیں کیونکہ جو الی غیر نہایہ جائے اور وہ تحت وجود داخل ہو یہ محال ہے. اس لیے مقدورات الہیہ
اور معلومات الہیہ میں برہان تطبیق جاری نہیں ہو سکتی، لہذا اس سے اعتراض بھی نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں ولا بمعلومات اللہ و مقدوراتی، اللہ کے معلومات اور اس کے مقدورات سے بھی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فإن الأولى اکثر من الثانیہ، کیونکہ معلومات وہ مقدورات سے زائد ہیں، مع لا تناہیہما، حالانکہ وہ غیر متناہی ہیں۔ وذالک، وہ اعتراض اس لیے نہیں پڑے گا لأن معنی لا تناہی الاعداد، کیونکہ اعداد کے غیر متناہی ہونے کا معنی، ایسی معلومات اور مقدورات کے غیر متناہی ہونے کا معنی یہ ہے بچوں، انہا لا تنتہی الی حد، کہ وہ کسی ایسی حد پر نہیں پہنچتے، لا یتصور فوقہ آخر، کہ ان کے اس حد کے بعد کوئی دوسرا متصور نہ ہو سکے، اس معنی کر غیر متناہی ہیں۔ لا بمعنی، اس معنی کر غیر متناہی نہیں ہے کہ ان ما لا نہایت لہ یدخل فی الوجود، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ وجود کے تحت داخل ہو جائے، اس معنی کر غیر متناہی نہیں ہے۔ فإنہ محال، کیونکہ جو غیر متناہی ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور پھر بھی وجود کے تحت داخل ہو، تو ایسا غیر متناہی ہونا محال ہے، اس لیے کوئی غیر متناہی وہ تحت وجود داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب تحت وجود داخل نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا کہ برہان تطبیق صرف ان میں جاری ہوتی ہے جو کہ تحت وجود ہوں، اس لیے اللہ کے مقدورات و معلومات اور مراتب اعداد سے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ الواحد، مصنف نے کہا تھا محدث للعالم هو اللہ تعالی، وہ اللہ تعالی ہے، اور اللہ کی تفسیر کی تھی ذات واجب الوجود ہے، تو محدث للعالم ذات واجب الوجود ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ ذات واجب الوجود تو واحد ہی ہوگی، واحد یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذات واجب الوجود کا مفہوم دو یا دو سے زیادہ میں مشترک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف ذات واجب الوجود کا مفہوم، واجب الوجود کا مفہوم صرف ذات واحدہ ہی پر صادق آئے گا۔ اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ چند واجب الوجود کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پر دلیل صاحب کتاب، صاحب شرح پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں الواحد، محدث للعالم ذات واجب الوجود ہے، ایک ہے، یعنی ان صانع العالم واحد، یعنی صانع عالم ایک ہے، ولا یمکن، اور ممکن نہیں ہے، ان یصدق مفہوم واجب الوجود الا علی ذات واحدہ، کہ ذات واجب الوجود کا مفہوم صادق آئے مگر ایک ہی ذات پر، یعنی واجب الوجود کا مفہوم صرف ایک ہی ذات پر صادق آئے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذات کے علاوہ دوسرے پر بھی صادق آئے، بین طور کے ذات واجب الوجود کا مفہوم مشترک ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیوں مشترک نہیں ہے؟ واجب الوجود جو صانع عالم ہے وہ صرف ایک ہی کیوں ہے؟ چند کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس سلسلے میں پیارے بچوں ایک مشہور دلیل متکلمین کی ہے، اس کو برہان تمانع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برہان تمانع، تمانع یتمانع تمانعا، باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو روکنا، جھگڑا کرنا۔ تو برہان تمانع کو برہان تمانع اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں برہان تمانع کی جو توضیح کی جاتی ہے اس میں ایک دوسرے مطلب جھگڑا اور ایک دوسرے کو روکنے کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا ہے برہان تمانع؟ متکلمین کے درمیان جو مشہور ہے، اسی برہان تمانع سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ واجب الوجود کا مفہوم صرف ذات واحدہ ہی پر صادق آتا ہے، وہ مشترک نہیں ہے، یعنی چند واجب الوجود نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دلیل کو آپ غور سے پڑھیے۔ فرماتے ہیں والمشہور فی ذالک بین المتکلمین، اس سلسلے میں مشہور جو دلیل ہے متکلمین کے درمیان برہان التمانع، کیا ہے؟ برہان تمانع ہے المشار الیہ بقولہ، جس برہان تمانع کی جانب اشارہ اللہ کے اس قول سے ہے، یعنی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ جو قول باری تعالی ہے اسی سے اس برہان تمانع کی جانب اشارہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اشارہ کہا المشار الیہ، یعنی اس کی جانب اشارہ ہے، یعنی برہان تمانع کا ثبوت آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے برہان تمانع کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ بطریق اشارت النص ہوتا ہے، نہ کہ بطریق عبارت النص، کیونکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ آیت کریمہ لائی اس لیے گئی ہے
کہ تاکہ یہ بتایا جائے کہ تعدد الہ کی صورت میں فساد لازم ہے. تو بیان فساد کے لیے لائی گئی ہے، تو یہ ہے عبارت النص. اور اسی سے ہمیں معلوم یہ ہو جاتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف مل جاتا ہے کہ چند اگر خدا ہوں گے تو ان میں تمانو ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس جھگڑے کا نتیجہ فساد ہوگا. تو جھگڑے کی جانب اشارہ ہو جاتا ہے، حالانکہ جھگڑے کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی نہیں گئی ہے، تو اشارہ مگر ہو جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو اشارت النص سے جو دلیل ماخوذ ہوگی وہ دلیل برہان تمانو کہلائے گی. یہ برہان تمانو جو ہے، جو مشار الیہ ہے، جو اشارت النص سے ثابت ہے بچوں، یہ برہان تمانو قطعی ہے، یقینی ہے. اس کے یقینی اور قطعی ہونے میں تمام متکلمین کا اتفاق ہے. کیا ہے برہان تمانو؟ تو برہان تمانو کی تقریر بیان کر رہے ہیں، اس کی توضیح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَتَقْرِيرُهُ، برہان تمانو کی تقریر یہ ہے. تو پیارے بچوں، یہ تقریر جو برہان تمانو کی ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کرتے ہیں. آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.